اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آج ہمارا انٹرنیشنل بزنس کا 23واں لیکچر ہے. لیٹ می بریف یو اباؤٹ دا لاسٹ لیکچر. وی ور ڈسکسنگ ڈفرنٹ تھیوریز. یاد رہے دیٹ وی آر ہیونگ دا بیسک چیپٹر آف انٹرنیشنل تھیوریز وائل آر سبجیکٹ از سیم سبجیکٹ آف انٹرنیشنل بزنس. بٹ ہمارا جو اس میں اسپیشلائزڈ سبجیکٹ جس کو آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہے مختلف تھیوریز جو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کے مختلف ویریٹس ہیں, ان کی مختلف جو امپلیکیشنز ہیں یا ان کے اندر جو مختلف کوئی ڈسکرپنسیز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جہاں پہ شروع کیا تھا وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دی فرسٹ موور ایڈوانٹیجز ان دا مارکیٹ. اس میں ہم نے دو چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی تھیں. نمبر ون دیٹ the number one is the one who is the first mover into the market. He certainly have specialization in those things and at the same time اس کو economy of scale جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. And this both of these two factors, economy of scale and specialization, they serve as a barrier to the new entrants. اس کے جو competitor ہوتے ہیں ان کے لیے وہ barrier کا کام جو ہے وہ دیتے ہیں. they serve automatically to protect him. اس کے علاوہ we discussed about the role of government and that how government can support in different ways, giving endowments, giving subsidies and giving certain relaxation in certain areas where that industry has sufficient place to prosper and breathe accordingly, and that is the best policy. That with that specialized industry and economy of scale, if government add the favorable policies to the businessman, it can have a double effect on the nourishment of that industry. آج کا ہم جو ہے لیکچر وہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے لاسٹ اپنا لیکچر جو ہے اس کو چھوڑا تھا. اور لیٹس سی what today we have with us. We have the Porter's Diamond. ہارورڈ بزنس اسکول میں جی 1990 میں یہ پورٹرز واز اے ویری فیمس اکانومسٹ. انہوں نے یہ جو ماڈل ہے اور تھیوری ہے اس کو ڈیزائن کیا. دیٹ واز دی پورٹرز ڈائمنڈ. اس کو نام جو دیا گیا اس کا فرسٹ جو پوائنٹ ہے دا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج آف نیشنز. یہ جی مختلف ممالک کے اوپر سبقت جو حاصل ہے وہ کیوں ہے. کچھ ممالک دنیا میں بہت زیادہ جو ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں اور کچھ ترقی یافتہ نہیں. تو وائی دس ایڈوانٹیج دیٹ ون کنٹری از مور پراسپرس اینڈ مور پروڈکٹیو دین ادر. واٹس دا ریزن آف دیٹ؟ دیٹ واز دا فرسٹ پارٹ آف دی تھیوری آف دا پورٹر. جو ماڈل ہے اس کا پورٹر کا ڈائمنڈ ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی جو فرسٹ اس کا سیگمنٹ ہے ہے کہ کیوں کچھ ممالک کو سبقت حاصل ہوتی ہے دوسرے ممالک پہ. یعنی جاپان جو ہے وہ آٹو موبائلز بناتا ہے اور دوسرے کئی ممالک اس کے مقابلے میں آٹو موبائلز نہیں بنا سکتے. کیوں سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ میڈیکیشن جو سینسٹیو انسٹرومنٹس ہیں اس کے علاوہ جو واچز ہیں یا مشینری انیشیلی اس نے جو بنائی, کیوں اس کو اس میں ایج حاصل ہے دوسرے ممالک کی نسبت. کیوں جرمنس کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ ڈائی مینوفیکچرنگ میں, میٹلرجی میں وہ دے آر ہیونگ این ایج. وائی American have the edge in most innovative things and the high-tech things like commercial jets and aerospace and all that. Second اس کا پوائنٹ تھا looked at 100 industries in 10 nations. اس نے جب یہ ریسرچ کی تو he took 100 industries اور 10 ممالک میں اس نے یہ ریسرچ کی اور اس نے یہ سوچا کہ جو ایگزسٹنگ تھیوریز ہیں, چاہے وہ ہیکسر کی تھیوری ہے, چاہے وہ ریگارڈو کی تھیوری ہے یا ورنن کی تھیوری ہے, وہ کچھ زیادہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو احاطہ اس کا نہیں کرتی, اس کو ایکسپلین نہیں کرتی. تو اس کے سلسلے میں پھر اس نے
یہ جو ماڈل تھا جس کو ہم پورٹرز ڈائمنڈ ماڈل کہتے ہیں، اس کو جو ہے اس نے انٹروڈیوس کرایا. کوشچن اس میں یہ ہے جی کہ وائی ڈز اے نیشن اچیو انٹرنیشنل سکسیس ان اے پرٹیکولر انڈسٹری. ایک خاص انڈسٹری، ایک خاص جو ایک کسی ملک کی اسپیشلائزیشن بن جاتی ہے، جیسے بات کرتے ہیں جاپنیز کی، ان کی خاص اسپیشلائزیشن بن گئی کہ انہوں نے کاروں میں جو ہے ترقی کر لی. امریکنز کی خاص اسپیشلائزیشن بن گئی نیو انوویشنز میں. جاپنیز کی خاص ایک بن گئی کہ جی انہوں نے جو الیکٹرانکس ہیں، ہائی کیلیبر کیمراز ہیں، اس کے بعد ہائی ریزولوشن ٹیلی ویژن ہیں، یا ان کے پاس جو سینسٹیو اکوپمنٹ ہیں. یا کیوں فن لینڈ نے یہ ترقی کر لی کہ دے آر ہیونگ ویری ویری گڈ انوویشنز ریگارڈنگ دی موبائل فونز. جرمنز وائی دے آر ویری گڈ ان میٹلرجی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک کویشچن ہے، اس کے پیچھے کیا قوت کا فرما ہے، کس طرح سے یہ سارا عمل جو ہے یہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور کیا وہ قوتیں ہیں جو جنم دیتی ہیں اس قسم کی مسابقت کو. یہ بیسیکلی ہمارا جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے پورٹرز کی تھیوری کا. ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے جی دیٹ از ڈٹرمنٹس آف نیشنل کمپیٹیٹو ایڈوانٹیجز. 4 ڈٹرمنٹس جو ہیں ان کو پورٹر نے جو ہے ایڈوانٹیجز کا جلدہ کیا ہے. سب سے پہلے جو وہ ڈسکس کرتا ہے دیٹ از دا فیکٹر انڈاؤمنٹ. فیکٹر انڈاؤمنٹ کا جو پہلا ہم نے سلسلہ پڑھا ہے، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہیکسٹس کی تھیوری میں ہم فیکٹر انڈاؤمنٹ کو جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. اینی ہاؤ فار یور انفارمیشن اینڈ فار جسٹ ریویژن میں عرض کر دیتا ہوں اس کے بارے میں آپ سے کہ فیکٹر انڈاؤمنٹ یہ کہ کسی ملک کو ان فارم آف نیچرل ریسورسز، ان فارم آف لیبر، in form of manpower, in form of the resources, in form of the favorable conditions. اس کے بعد اس کے جو مختلف جیولوجیکل یا اس کے جو مختلف نیچرل ریسورسز ہیں وہ کتنے زیادہ میسر ہیں. ایٹماسفیرک اس میں بھی آ جاتے ہیں آپ کے جو فیکٹرز ہیں جو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کو کسی چیز کو بنانے میں. بالکل اسی طرح جیسے اگر ایک ملک ہے جس کے اندر قدرتی جو ذرائع ہیں، مثلا الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے وافر مقدار میں ہائیڈل انرجی کے لیے وہاں پہ پانی موجود ہے، وہاں پہ ووڈ اور جو مختلف کراپس ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، جنگل ہیں، اینڈ یو ہیو آل دی آرگینک ریسورسز دیئر. یو ہیو ہائی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن لائک جاپان while after the world war they were having nothing. آج بھی اگر آپ جاپان کو دیکھتے ہیں تو جاپان کے پاس اگر ہم دیکھیں ان شیپ آف منرلس، ان شیپ آف نیچرل ریسورسز، یعنی آئل ہے یا ہم کہیں کہ جی فیرس آئرن الوائز ہیں، مین میڈ جو ہیں وہ تو کوئی علیحدہ بات ہے. لیکن آئل کی جو بات ہے جہاں تک نیچرل آئل کی، کروڈ آئل کی، وہاں نہیں ہے. اس کے علاوہ مٹیریلس تو بہت دور کی بات ہے. جو بیسک سیرامک مٹیریلز ہیں وہ بھی جاپان میں پیدا نہیں ہوتے. جیولوجیکلی کوئی ایسا وہ رچ ملک نہیں ہے، نیچرل ریسورسز اس کے کہاں سے پور ہیں. تو کسی طرف سے بھی اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ریسورسز ہیں. یس، وائی دے آر فار اہیڈ دین ادر نیشنز. کیا وہ چیز تھی جس نے ان کو ایک سبقت دی دوسری اقوام کے اوپر. دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جو ہے وہ ایٹم بم جو تھے وہ گرے اور جاپان تقریباً ایک مفلوج ملک بن گیا تھا، تو جاپان کے پاس صرف ایک چیز تھی، اینڈ دیٹ واز دا پول آف ویری لرنڈ پیپل، اسکلڈ پیپل، انجینئرس، اسکالرس، پروفیسرس، ڈاکٹرس، ٹیکنیشینس. آج بھی جو پروڈکشن ہے پر کیپٹا انجینئرس کی وہ دنیا میں سب سے زیادہ جاپان میں. مین پاور، اسپیشلی اسکلڈ مین پاور، اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ان کا بہت بڑا پول ہے جو ان کے پاس اویلیبل ہے. اور یہیں سے جاپان کی جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن کا جو آغاز ہے وہ ہوا. 50 ایئرس کی جو وار تھی ان کی اگینسٹ دی ادر نیشنز، اسپیشلی کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس کے اندر ان کی مختلف چیزوں کو جو ہے وہ لے کے ریورس انجینئرنگ کی اور مختلف جو آئیڈیاز تھے ان کو امیٹیٹ کیا، اور پھر جاپان اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ دنیا میں جو ہے اس کی اتنی زیادہ کہ اس کو اپنی کرنسی کو جو ہے قابو میں رکھنے کے لیے اپنی ری لوکیشن کرنی پڑی اپنی انڈسٹریز کی.
بیکاز کرنسی اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ ایکسپورٹ میں وہ کمپیٹیو نہیں رہا تھا. دنیا کی بہت بڑی اقتصادی طاقت جو ہے وہ بن گیا. صرف اگر ہم بات کرتے ہیں انڈاؤمنٹس کی تو دیٹ واز دی انڈاؤمنٹ آف پیپل ود دی ایجوکیشن اینڈ ود دی اسپیسیفک نالج, اور وہیں سے انہوں نے ساری چیزیں آہستہ 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 جو ہیں. تو مسئلہ انڈاؤمنٹس کا یہ ہے جی کہ کسی کے پاس کتنے ریسورسز میسر ہیں. اس کا جو ڈائمنڈ تھیوری ہے اس کا پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ یہ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ کسی ملک کے پاس کتنے نیچرلی جو اکرنگ جو ریسورسز ہیں وہ موجود ہیں, ان کے پاس فیسلٹیز کتنی ہیں, کسی چیز کو وقوع پذیر ہونے کے لیے جو ایک میکسیمم فیوریبل ایٹماسفیئر چاہیے وہ ان کے ہاں اویلیبل ہے یا نہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ جیسے تیل ہے, کروڈ آئل ہے, یا مختلف میں نے عرض کیا کہ ہائیڈل پارک کے لیے مختلف جو آپ کے ریسورسز ہیں, نیچرل پانی کے ریسورسز ہیں مختلف, یا مختلف فارسٹ ہیں, یا اس قسم کی جو آرگینک ریسورسز ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مین پاور کی اویلیبلٹی ہے, ایک جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے جہاں پہ آپ کو کوئی بڑا فرق ہے بزنس کرنے میں. اگر آپ سائبیریا کی بات کریں اور ایک یورپ کے عام ملک کی بات کریں, اور بڑا فرق ہے کہ اگر آپ ڈیزرٹ کے ایک ملک کی بات کریں جہاں پہ آئل نہیں ہے, اور اس ملک کی بات کریں جو ایک عام جغرافیائی لحاظ سے فیوریبل ملک ہے. تو دونوں کے جو فیکٹرز ہیں جو اویلیبل ہیں نیشنل فیکٹرز, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم اپنی تعلیم سے, اپنے اداروں سے, اپنی مین پاور سے, جس کو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, یا پھر اپنے انسٹیٹیوشن سے جن کو ہم کلی طور پہ ہم اس کو HID کہیں گے, یعنی ہیومن اینڈ انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ, کے لوگوں کے اندر لٹریسی کتنی زیادہ ہے, لوگوں کے اندر ہیلتھ فیکٹر کیا ہے, انسٹیٹیوشنس کے اندر گورننس جو ہے وہ کتنی ہے, کس طرح سے انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اس میں آپ کے تعلیمی ادارے شامل ہیں, اس میں آپ کی جو یونیورسٹیز سے لے کے آپ کے جو مختلف قانون نافذ کرنے والے ادارے, اسٹینڈرڈائزیشن کے ادارے مختلف, آپ کے منسٹری آف فائنانس, منسٹری آف انڈسٹری, آپ کے جو مختلف کارپوریٹ لا کے ادارے, آپ کے بینکرز, آپ کے جو انشورنس کے ادارے, یہ سارے ان کے اندر سے جو گورننس ہے وہ کتنی اچھی ہے. یہ بھی اس ون آف دی بلیسنگ جو ایک انڈاؤمنٹ کے اندر, پورٹرز کے ماڈل کے اندر موجود ہوتی ہے, جو کسی ملک کو فیور کرتی ہے. تو فرسٹ فیکٹر جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ فیکٹر ہمارے پاس کیا ہے پورٹر کے ماڈل کے اندر جی؟ نیکسٹ فیکٹر جو ہمارے پاس ہے دس ڈیمانڈ کنڈیشنز, دی نیچر آف ہوم ڈیمانڈ فار دی انڈسٹریز پروڈکٹ اور سروس. دیکھیں, جس چیز کی کسی ملک کے اندر لوکلی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کی پروڈکشن, اس کا پروسیس بڑھے گا, اس کے اندر نئے نئے لوگ آئیں گے, اس کے اندر نئی نئی انوویشنز پیدا ہوں گی, اور اس کے اندر نئی نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. اس کی ایک بڑی آپ کو میں سمپل سی مثال دیتا ہوں. فرض کیا کہ جاپان کے اندر کاریں بننی شروع ہو جاتی ہیں. اب اس وقت تک جب تک کہ جاپان کے اندر کاریں بن رہی ہیں, سب سے زیادہ وہاں پہ جو چیز ڈیولپ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ لوکل انڈسٹری ایک ڈیولپ ہو جائے گی جو اس کو سپورٹ کرے گی, اور اس لوکل انڈسٹری کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو ایسے ادارے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے بننے جو ان کی کاروں کی بیسک انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں. یا ان ممالک میں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے وہاں پہ آگے دیکھتے ہیں کہ اگر ضرورت جو ہے, جیسے ایک ملک ہے وہاں پہ آبادی زیادہ ہے اور وہاں ان کی کنزمپشن کچھ چیزوں کی زیادہ ہے, جیسے شوگر ہے, ویجیٹیبل آئل ہے, یا اس قسم کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات ہیں جن کی ان کی اپنی لوکل ضرورت بہت زیادہ ہے. تو ان ممالک میں ایسی چیزوں کے بارے میں ایکسلنس پیدا ہو جائے گی, اس لیے کہ وہاں پہ چونکہ ڈومیسٹک مارکیٹ بہت بڑی ہے, اور ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہے اس کی ضرورت زیادہ ہے, تو زیادہ لوگ جو ہیں سیکیور فیل کرتے ہیں. تو اس مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ they will bring new technologies, they will bring new methods, را مٹیریل کے نئے میتھڈز ہوں گے. پھر اسی کے بیس کے اوپر اگر وہ ایگرو بیس پروڈکٹ ہے جیسے شوگر ہے یا ویجیٹیبل آئلز ہیں, تو ان کی جو گروتھ ہے اس کے را مٹیریل کی وہ زیادہ وہاں پہ ہوگی. تو اسی طرح اگر ہم ایک خاص بات کرتے ہیں, آپ اگر فیصل آباد میں جائیں جہاں پہ ٹیکسٹائل زیادہ ہے, تو آپ کو ایسے لوگ زیادہ اسکلڈ ملیں گے جو ٹیکسٹائل میں اسکلڈ ہیں. آپ سیالکوٹ میں جائیں تو آپ کو ایسے لوگ زیادہ اسکلڈ ملیں گے
جو پرٹیکولرلی اسپورٹس ریلیٹڈ گڈس میں اسکلڈ ہیں. اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے کہ جہاں پہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہے، لوکل ڈیمانڈ زیادہ ہے، وہاں پہ اس چیز میں ایکسیلنس پیدا ہو جاتی ہے. وہاں پہ لوگ آٹومیٹیکلی اس چیز کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر مزید جو ہے وہ ریفائننس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو سیکنڈ فیکٹر یہاں پہ جو پورٹر کہتا ہے اپنے ڈائمنڈ ماڈل کے اندر کہ جی فرسٹ از آپ کی جو فیکٹر کے بعد جو سیکنڈ فیکٹر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوکلی آپ کی ڈیمانڈ کی کنڈیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں. دا مور ڈیمانڈ از دیئر دا مور پراسپر دی انڈسٹری ول بی. دین تھرڈ فیکٹر اس میں ہے ریلیٹڈ اینڈ سپورٹنگ انڈسٹریز. The presence or absence in a nation of supplier industries or related industries that are nationally competitive. یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے. فرض کیا آپ ایک ایسی مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ دوسرے ممالک سے کیسے سبقت لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ واچز بنا رہے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اگر کمپنی جیسے سوئٹزرلینڈ ہے وہاں پہ وہ واچز بنا رہی ہے تو اس کا وہ سارے کا سارا اسٹارٹنگ فرام اٹس پیکٹ اپ ٹو اٹس نیڈل اینڈ اف اٹس واچ وچ از دی کوارٹز واچ، اور اگر وہ دوسری کوئی اور اس میں ٹیکنالوجی ہے تو ہر چیز ایک ہی کمپنی بنائے گی. دے ول ڈسٹریبیوٹ دی ورک اینڈ ویئر دے یو ہیو دی سپورٹیو انڈسٹریز، وہاں پہ آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے. مثلا اگر ایک سپورٹیو انڈسٹری ہے جو صرف چین بناتی ہے گھڑیوں کی یا اسٹریپس بناتی ہے تو یو ہیو ویری گڈ مارکیٹ فار دیٹ. دیر از نو نیڈ ٹو ہیو اندر سیکشن ان یور انڈسٹری فار دیٹ. یا ایک وہاں پہ سپورٹیو انڈسٹری ہے جو صرف آپ کی نیڈلز بناتی ہے، سوئی. دین اندر سپورٹیو انڈسٹری جو اس کا گلاس بناتی ہے، اسپیشلائز گلاس بناتی ہے ہر قسم کا. یا ایک پیکیجنگ انڈسٹری اس کے ساتھ ہے جو اس کے لیے کیسز وغیرہ تیار کرتی ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو تھوڑا سا میکرو لیول پہ لے کے جائیں، اوپر لیول پہ لے کے جائیں، تو ان ممالک میں جہاں پہ جیسے جاپان ہے الیکٹرانکس یا جو ہے دوسری چیزیں بنتی ہیں، ہاؤس ہولڈ کی مختلف جو الیکٹرک بیس چیزیں ہیں وہ بنتی ہیں، تو وہاں پہ دیکھیں کہ اس کی سپورٹیو انڈسٹری بہت ہے. مثلا اگر یہاں پہ ہائی ریزولوشن ٹیلی ویژن بنیں گے تو وہاں پہ پکچر ٹیوبس کی انڈسٹریز، وہاں پہ آئی سیز بنانے کی انڈسٹریز، وہاں پہ اسپیکرز بنانے کی انڈسٹریز، وہاں پہ مختلف جو الیکٹرک کی انڈسٹریز ہیں وہ جب تک نہیں ہوگی تو وہ انڈسٹری چل نہیں سکے گی. آپ اس ملک کے بارے میں سوچیں گے اگر وہ کوئی ایک چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے اس کو 90% یا 80% چیزیں جو ہیں چھوٹی چیزیں جو سپورٹیو چیزیں ہیں وہ باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، تو وہ ایک خاص عرصے کے بعد اس کے لیے میننگ لیس ہو جائے گا وہاں پہ اس چیز کو بنانا. اسی وقت وہ چیز کامیاب ہوگی جب اس کو لوکل انڈسٹری سپورٹ کرتی ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں. امریکہ کے اندر میگا انڈسٹری ہے، بہت بڑی انڈسٹریز ہیں، اور ایک دنیا کی بہت بڑی اکانومی ہے جو انڈسٹریلائزڈ اکانومی ہے اور جس کا بیس انڈسٹری ہے. امریکہ میں ایک ایسا سسٹم ہے کہ جہاں پہ ایک بڑی انڈسٹری لگی ہوئی ہے کار بنانے کی یا جہاز بنانے کی یا کوئی کسی مائکرو پروسیسر کی یا کسی جو ہے اور ایسی ہائی ٹیک چیز بنانے کی. وہاں پہ 20 یا 25 یا 30 سپورٹنگ انڈسٹری جو ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جو اس کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتی ہیں جہاں پہ وہ اپنی انرجی ضائع نہ کریں. مثلا ایک اگر ایروسپیس ریڈار بنانے والی یا نیویگیشن انڈسٹری جو ہے وہ بنانے والی انڈسٹری، اس کو ایک کیسنگ کی ضرورت پڑتی ہے جس کے اندر اس نے اس کو پیک کرنا ہے. اگر وہ بھی وہ بنانا شروع کر دے تو اس کا تو جو ٹیلنٹ ہے جو اس نے بچا کے رکھا ہوا ہے فار اے ویری سینسٹیو سارٹ آف تھنگ، تو وہ تو ضائع ہو جائے گا. دین وہ بچے گا کب؟ جب اس کے پاس چھوٹی سپورٹیو انڈسٹریز ہوگی جو اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائیں گی اور وہ ان کو دیں گی جہاں پہ ان کی بیسک انرجی جو ہے وہ سیو ہو رہے اور کیپٹل انٹینسو یا مہنگی چیزوں کی طرف جو ہے اس کی اورینٹیشن زیادہ ہو. جاپان کے اندر اسی لیے میکسیمم انڈسٹری جو ہے وہ ان کی چیزوں کی ہے جو سپورٹیو انڈسٹری ہے ٹو دی آٹو موبائلز. یعنی جس طرح ہم عام کاٹن کو را مٹیریل کہتے ہیں اسپننگ کے لیے یا ویونگ کے لیے، اسی طرح ہم سب اسمبلیز کو را مٹیریل کہتے ہیں جہاں پہ ہم اسمبلنگ آپریشن لیتے ہیں. یعنی
اگر ایک کار کے اندر 500 یا 600 کمپوننٹس لگتے ہیں اور ان کو اسمبل کر کے کار بنتی ہے تو ضروری نہیں کہ ایک بڑی کمپنی جو کارز بنانے کی ہے وہ ساری چیزیں وہ خود تیار کرے، بلکہ اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے. وہ 2 یا 4 یا 6 ہائپر سینسٹیو چیزیں جن کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ ایون ٹائرس آپ دیکھیں، کتنی گاڑیوں کی کمپنیاں دنیا میں جو ٹائرس بناتی ہیں، کوئی بھی آپ کو ایسی گاڑی نظر نہیں آئے گی ایسی کمپنی جو کار بھی بناتی ہے اور ٹائرس بھی بناتی ہے، ہمیشہ دوسری کمپنی سے ہو جاتی ہے. دیٹس سپورٹیو انڈسٹری. اسی طرح بہت ساری کمپنیز ہیں جو آپ کے ربر پارٹس، آپ کے پلاسٹک پارٹس، آپ کے اسمال اسٹیل پارٹس سینکڑوں کی تعداد میں بناتی ہیں اور آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. تو جن ممالک میں سپورٹنگ انڈسٹریز ہیں اور جن ممالک میں یہ انڈسٹریز جو ہیں ان کا قیام ہے، وہاں پہ آپ کی بڑی انڈسٹری بڑی ترقی کرتی ہے اور وہ آپ ممالک ہمیشہ سبقت لے کے جاتے ہیں. کسی بھی چیز میں آپ اسٹارٹنگ فرام اے اسمال تھنگ اپ ٹو ہائی ٹیک مشین اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کو ہر ایک مرحلے، چاہے وہ اسکرین پرنٹنگ ہے، چاہے وہ سکیو ہے، چاہے وہ ڈائی مینوفیکچرنگ ہے، چاہے وہ پینٹنگ ہے، چاہے وہ اس کی جو ہے کوئی خاص اس کا جو کمپوننٹ چھوٹا موٹا بنانا ہے، اس کے لیے اگر ہر دفعہ آپ کو باہر کی کمپنیوں کو رجوع کرنا پڑے اور آپ کو جو ہے لاتعداد امپورٹرز کے اوپر بھروسہ کر کے اور ایک چیز کو بنانا پڑے، تو آپ کبھی بھی دنیا میں سبقت نہیں لے کے جا سکیں گے. ایک بھی ایگزامپل آپ کو دنیا میں ایسے ملک کی نہیں ملے گی جو ایک خاص ایڈوانٹیج رکھتا ہے انڈسٹریلائزیشن کے اندر اور اس کے پاس سپورٹیو انڈسٹری نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے اسی لیے کہ دنیا میں ایک کلیہ بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ میگا لیول کا یعنی LSCs لارج اسکیل انڈسٹریز یا انٹرپرائزز جو ہیں جہاں پہ ترقی کرتی ہیں، وہاں پہ میڈیم سائز انٹرپرائزز اور اسمال سائز انٹرپرائزز بھی اسی ریشو کے ساتھ ترقی کرتی ہیں. اس کی ریزن یہی ہے جو میں نے عرض کی کہ سپورٹیو انڈسٹری کا رول جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا بڑی انڈسٹری یا مین انڈسٹری کا ہے. کیوں کہ اگر ایک کمپنی جو ہے اگر اس کو 4 یا 500 یا 600 پارٹس بنانے ہیں تو وہ یہ نہیں بنا سکے گی. دنیا میں ایک ہمارے پاس مثال ہے، بٹ دیٹ از ویری اولڈ ٹائم اینڈ دیٹ از اے ویری کروڈ ایگزامپل کہ فورڈ واز دا اونلی کمپنی ان دا ورلڈ جو کہ جو آئرن اور کی مائننگ ہے وہاں سے لے کے تو جو شو رومز تھے جہاں پہ ان کی گاڑی بکتی تھی وہاں تک ہر چیز کو جو ہے وہ اون کرتے تھے. بٹ دیٹ واز دا ٹائمس وین یو آر ناٹ ہیونگ اینی اسپیشلائزڈ انڈسٹریز، سپورٹیو انڈسٹریز. آپ کے پاس کوئی ایسی انڈسٹریز نہیں تھیں جو آپ کو سپورٹ کرتی. اب یہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا میں اتنی سپورٹیو انڈسٹریز ہیں، آپ کے پاس اتنی اسپیشلائزیشنس کی جگہ ہم بات کرتے ہیں، تو صرف ہم اگر ایک آئٹم کو لیتے ہیں، چھوٹی سی آئٹم کو، کہ دنیا میں جتنے بھی کاریں بنتی ہیں، اچھی کاریں، کوالٹی کی کاریں، ان کے جو سپیڈو میٹرز ہیں یا ان کے جو مختلف جہاں پہ ایلومینیشن ہوتی ہے وہاں پہ ایک خاص قسم کا پینٹ لگایا جاتا ہے جس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو وہ گلو کرتا ہے بہت زیادہ، چمکتا ہے بہت زیادہ، تاکہ آپ کی جو دیکھنے کی قوت ہے، صلاحیت ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. اب دنیا میں اب جہاں کہیں بھی یہ بن رہی ہیں کاریں بن رہی ہیں تو یہ پینٹ کہیں نہیں بن رہا، صرف دنیا میں ایک کمپنی ہے جو اس کو بناتی ہے. اس لحاظ سے ساری کی ساری کمپنی جو ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. اس کی اپنی مرضی ہے، اس سیلر چوائس کہ اس کو مہنگا بیچے سستا بیچے. لیکن جہاں پہ خود سپورٹیو انڈسٹریز جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں اور مختلف قسم کی جو ہے ہیلپ فراہم کرتی ہیں، وہاں آپ کے لیے بڑا آسان ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں ان ممالک کی جن کو سبقت حاصل ہے، ان کو فوقیت حاصل ہے دوسرے ممالک کے پروڈکشن کے اندر، تو وہاں پہ مین سبب جو ہے یہ ہے کہ ان ممالک میں سپورٹیو انڈسٹریز ہیں جو بڑی انڈسٹری کو سپورٹ کرتی ہیں کسی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے. نیکسٹ جی ہمارے پاس جو ہے تیسرا فیکٹر وہ ہے فرم اسٹریٹجی، اسٹرکچر اینڈ ریویلری. کہ جی فرم کی اپنی جو ہے اسٹریٹجی کیا ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اور اس کے اوپر ریویلری کیا ہے، اس کے کمپیٹیٹرس کیا ہے. The condition in the national governing how companies are created, organized and managed and the nature of domestic rivalry. کس طرح سے ایک کمپنی جو ہے وہ بنی، کس طرح سے وہ گرو ہوئی، کس طرح سے اس کمپنی کو سپورٹ کیا اسٹیٹ نے، اور کس طرح سے پھر اس کمپنی کے رائولز ہیں اس ملک میں یا
اس کی کمپٹیشن کس طرح سے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ چند ممالک میں جو کمپنیز ہیں ان کے لیے ایبسولوٹلی فری ایک منوپلی ہے کہ جی آپ جو مرضی بنا لیں, آپ کے لیے کوئی 100% میجورٹی رکھیں, فارن ایکسچینج جو ہے آپ اس کو لے جا سکتے ہیں, لے آ سکتے ہیں, آپ کمپنیز کا جو ہے وہ اسٹرکچر اپنے لحاظ سے بنا سکتے ہیں, کوئی قدغن نہیں ہے پراپرٹی لینے میں, آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لا سکتے ہیں, آپ اکانومی اتنی فری ہے کہ آپ جو ہے جیسے پاکستان میں ہے کوئی کسی قسم کا جوائنٹ وینچر, کسی قسم کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, کسی قسم کی کمپنی کی انڈورسمنٹ جو ہے, ریپیٹریشن آف یور فارن ایکسچینج ہے, آپ کی رجسٹریشن آف لون اکوپمنٹس ہے, یا آپ کی رجسٹریشن آف ڈفرینٹ ایگریمنٹس ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے اس کو جب آپ اس میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اس کے اسٹرکچر میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو بیسیکلی انٹرپرینورشپ ہے یا وہاں پہ جو مختلف انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو بڑی ہیلپ ملتی ہے. ان ممالک میں جہاں پہ پیپر ورک بہت زیادہ ہے, جیسے میں نے گزارش کی تھی جاپان میں اگر آپ کو مختلف ہم بات کرتے ہیں تو 1100 رولز اینڈ ریگولیشن موجود ہیں. اگر آپ نے ایک دکان جو ہے کھولنی ہے, ایسی دکان جس کا یا سٹور کھولنا ہے جس کا رقبہ 1000 میٹر سے زیادہ ہے, تو آپ کو اس کے لیے 175 مختلف محکموں سے سینکشنز لینی پڑیں گی, تب جا کے آپ اس تک پہنچتے ہیں. اس لیے کہ ایک ہر ملک کا اپنا اپنا ایک قاعدہ ہے, ہر ملک کا ایک اپنا اپنا دستور ہے. تو ایسے ممالک میں جہاں پہ یہ قواعد و ضوابط آسان ہیں, سینکشنز لینی آسان ہیں, بیریئرز کم ہیں, وہاں پہ ہمیشہ ترقی زیادہ ہوتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ریولری کی, کہ آپ کے جو مخالفت میں لوگ ہیں, آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں. اگر تو آپ کے مقابلے میں بہت ویک کمپنیز ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے, اس لیے کہ پھر تو آپ کے کمپٹیشن میں کوئی آئے گا ہی نہیں اور آپ ایک خاص حد سے زیادہ جو ہے وہ بڑھیں گے نہیں. جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 19-20 کا فرق ہے, 10% 15% کی ایک ریشو ہے جہاں پہ کبھی آپ سبقت لے جاتے ہیں اور کبھی وہ سبقت لے جاتے ہیں, تو وہاں پہ کمپٹیشن جو ہے وہ بڑا فاسٹ ہو جاتا ہے. ایوری کمپنی دے ٹرائی ٹو گیٹ دی ایکسیلنس, ایون لوکل لیولری میں بھی, میں انٹرنیشنل لیول کی بات نہیں کر رہا, اس ملک کے اندر بھی اگر 2 انڈسٹریاں ہیں یا 3 انڈسٹریاں یا 4 انڈسٹریاں اور وہ ساری سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں, اور ان کے اندر جیسے پاکستان میں ہے کہ ہماری ماشاءاللہ سپورٹس کی 1 نہیں 2 نہیں 20 کمپنیز ہیں جو ایک لیول کے اوپر ایکسپورٹ کر رہی ہیں, بڑے بڑے برانڈس کو ایکسپورٹ کر رہی ہیں. تو ہر کمپنی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی لے کے آئے, بیسٹ ورکنگ کنڈیشنز پیدا کرے, بیسٹ پیکیجنگ مٹیریل جو ہے وہ لائے, بیسٹ جو مین پاور ہے وہ وہاں پہ اسکلڈ اویلیبل ہو, بیسٹ حالات ایسے کریٹ کرے جن سے زیادہ پروڈکشن جو ہے وہ پیدا ہو. اس کی یہ وجہ ہے کہ جب آپ کے ہاں ریولری جو ہے اس قسم کی ہوتی ہے کہ آپ کے کمپٹیشن جو ہے جب تک آپ اس میں نہ پڑیں اور ایک خاص سپیڈ کے ساتھ اپنے آپ کو نہ چلائیں تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. وہاں پہ ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے, انوویشن کا عمل وہاں پہ رکتا نہیں, اور جہاں پہ بالکل 1 اور 10 کا مقابلہ ہوتا ہے وہاں پہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت. یہاں پہ میں یس کر دوں کہ یہ نقطہ آپ کو ایک اور جگہ پہ بہت نظر آئے گا. اسٹیٹ انٹرپرائزز جن ممالک میں تھیں, جیسے ہم فارمر رشیا کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہوتا, ریولری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک کمپنی ہے, اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے, اس نے چیزیں بنانی ہیں, اسٹیٹ کی ڈیمانڈ پہ بنانی ہے اور ایک خاص طبقے کے لیے بنانی ہے, ایک خاص تعداد میں بنانی ہے. تو ان اشیاء کی کوالٹی کے اندر نویلٹی یا بینیفٹس پیدا ہو نہیں سکتے. وہ ایک خاص مخصوص ڈھنگ سے اس کو بناتے جائیں گے, جس طرح ان کی کارز کا ماڈل 30-35 سال تک ایک ہی شیپ میں, ایک ہی اس کی وضاحت جو ہے وہ رہی, اور اس میں کوئی خاص کنسیڈریبل چینج نہیں آئی, اس لیے کہ دیر واز نو کمپٹیشن, انہوں نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا تھا, دیر واز نو ریولری دیئر. جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں آپ روز ایک, اس کی مثال فن لینڈ ہے, جیسے فن لینڈ کے اندر یا دوسرے اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر جہاں کے موبائل فون بنتے ہیں, وہاں پہ ایک روز نیا جو ہے یا تیسرے دن یا چوتھے دن ایک کریکٹر کے ساتھ, ایک نئی شیپ کے ساتھ, ایک نئے جو ہے وہ فیچر کے ساتھ ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. بیکاز جاپان میں ہے, یہی کوریا کے اندر ہے, جہاں پہ لو گریڈ جو ہے
وہ الیکٹرانکس بنتی ہیں. دیٹ یو ہیو ٹو ہیو نیو تھنگس بیکاز دیر از نو ادر چوائس ٹو بی ان دا مارکیٹ. آپ کو مارکیٹ میں زندہ رہنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ وی ہیو جی پورٹرس ڈائمنڈ. یہاں پہ ہم اس کا ماڈل ہمارے پاس ہے ڈٹرمنٹس آف نیشنل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. اس کے 4 ڈٹرمنٹس ہیں. یہ ایک اس کی ماڈل فارم ہے جو بنائی گئی ہے. اس میں جو فرسٹ ہے دیٹس دا فیکٹر انڈاؤمنٹ, اینڈ دین وی ہیو دا فرم اسٹریٹجی اسٹرکچر اینڈ ریویلری, اینڈ دین وی ہیو دا ڈیمانڈ کنڈیشنز, اینڈ دین وی ہیو ریلیٹڈ اینڈ سپورٹنگ انڈسٹریز. ان چاروں کو مل کے اگر آپ دیکھیں تو اس شیپ از لائک اے ڈائمنڈ. ایک ڈائمنڈ کی طرح کی شیپ اس کی بن جاتی ہے, اور یہاں سے ہم اس کی جو گرافیکل فارم ہے پورٹرس کے جو ماڈل ہے جس کو ہم ڈائمنڈ ماڈل کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتا ہے. دین وی ہیو دا ڈائمنڈ سکسیس اکرس ویئر دیز ایٹریبیوٹس ایگزسٹ. دا فالوئنگ ایٹریبیوٹس ویئر دے ایگزسٹ, وہاں پہ سکسیس جو ہے وہ ہوتی ہے. مور گریٹر دی ایٹریبیوٹس دا ہائر چانسز آف سکسیس. جتنے آپ کے ایٹریبیوٹس زیادہ ہیں, ایٹریبیوٹ سے مراد یہ ہے کہ جتنے آپ کی ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں, چاہے وہ ان دا فارم آف لیبر ہے, چاہے ان دا فارم آف فائنینسز ہے, چاہے ان دا فارم آف اسکل لیبر ہے, چاہے ان دا فارم آف ایجوکیٹڈ لیبر ہے, چاہے ان دا فارم آف نیچرل ریسورسز ہے, چاہے ان دا فارم آف ادر جو فیکٹرز ہیں آپ کے مختلف جو انڈاؤمنٹس ہیں ان کی صورت میں ہے, جتنے زیادہ وہ آپ کے بڑھتے جائیں گے آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے یا اس کے اندر جو یونیکنیس ہے وہ اتنی بڑھتی جائے گی. سیکنڈلی دا ڈائمنڈ از میوچلی ری انفورسنگ. اس کا ایک بڑا سمپل سا مطلب ہے, ہم نے جو 4 چیزیں پڑھی ہیں ان کی انڈیویجولی حیثیت پورٹر کے نزدیک نہیں ہے. پورٹر یہ کہتا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں انڈیویجولی یہ ایگزسٹ نہیں کرتی, بلکہ یہ 4 چیزیں سائملٹینیسلی ایک دوسرے کو ری انفورس کرتی ہیں, یعنی کنٹینجنٹ ہیں, ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی لوکل ڈیمانڈ ہے, تو لوکل ڈیمانڈ اسی وقت کریٹ ہوتی ہے جب آپ انوویشنز جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں, اور ان انوویشنز جو ہیں وہ اسی وقت آتی ہیں جب آپ کے پاس انڈسٹری کے ساتھ سپورٹیو انڈسٹری ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو ہے مزید جو ہے نئے طریقے, نئے مینوفیکچرنگ میتھڈ جو ہیں وہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے اندر مشتمل ہوں. اسی طرح اگر ہم فیکٹری انڈاؤمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فیوریبل فیکٹرز کون سے ہیں, تو جب فیوریبل فیکٹرز ہوں گے تو فیوریبل فیکٹرز کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں جب تک ہم ان کے استعمال کے لیے ہمارے پاس پراپر جو ہے وہ ایک ایٹماسفیئر یا ایک ایسا اسٹرکچر اویلیبل نہ ہو جہاں پہ ہم ان کو استعمال کر کے ان کی مختلف جو ہے انکیشمنٹ ان کی جو ہے وہ کرا سکیں. اسی طرح آپ جب بات کرتے ہیں پروڈکٹس کی, آپ جب بات کرتے ہیں پروڈکشن کی, آپ جب بات کرتے ہیں کہ جی ایک ملک میں یہ چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں, تو ان کے اندر انوویشن پیدا نہیں ہو سکتی, ان کے اندر ایک خاص قسم کی نوورٹی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک رائیولری نہ ہو. رائیولری جو ہے وہ ایک بڑے ہیلدی کمپٹیشن کو جنم دیتی ہے. جب 2 کمپنیز یا 2 ایسے ادارے یا اس سے زیادہ ادارے جو ایک پروڈکٹ کو بنا رہے ہوتے ہیں, جب وہ ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ یہ ری انفورس ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, ڈیمانڈ جو ایک فیکٹر ہے موجود ہے, تو پھر آپ کو جب تک سسٹین کرنا ہے, اور سسٹینیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ نئی سے نئی چیزیں, نئے سے نئے کریکٹرز, نئی سے نئی ٹیکنالوجی اور نئے سے نئے اس کے جو میتھڈولوجی ہے وہ لے کے آئیں. بیسیکلی یہاں پہ جو پورٹر جو ہے جس چیز پر زور دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ اگر ہم کسی بھی ملک کے اندر اس ماڈل سے جو ڈائمنڈ تھیوری ہے ایک چیز کو نکال دیتے ہیں تو باقی چیزیں اس ویشیس سرکل سے خود بخود باہر نکل آ جاتی ہیں. تو جب تک یہ چاروں جو سیگمنٹ ہیں ایک ڈائمنڈ ماڈل کے یہ انٹر سپورٹیو نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے,
اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کسی بھی ملک میں دیکھ لیں, ہم فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں سویز انڈسٹری کی بات کرتے ہیں کہ جی چاروں فیکٹر کس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں انڈومنٹس کی تو یس دے ہیو ویری گڈ کیپٹل ریسورسز دیئر, دے ہیو ویری گڈ لیبر ریسورسز دیئر, اسکلڈ لیبر وچ آر very good in especially formerly they were good in machinery, and then on the basis of those machinery they came into pharmaceutical manufacturing machinery and the most sophisticated equipments jo duniya ke including watches and jewelry. Second factor is ka demand hai. Agar demand wahan pe nahi hai, there is no need of manufacturing such thing, unko khareedne wala koi nahi hai. تیسری ہم بات کرتے ہیں ریویدری کی. آپ اگر سوئٹزرلینڈ میں دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, 100 سے زیادہ انٹرنیشنل برانڈس ہیں گھڑیوں کے, مختلف جو میڈیسنز ہیں ان کے, فارماسیوٹیکل کے, کمبینیشنز کے, جو ایک دوسرے سے ہر وقت مقابلہ کرتے رہتے ہیں, انوویشن کی کوشش کرتے رہتے ہیں, نئی نئی چیزیں لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب یہ وہاں پہ چیز موجود ہو, ورنہ وہ ایک اسٹیٹک ہو جائیں گے اور وہ ایک اسٹیگننٹ ہو جائے گی انڈسٹری, اور ایک خاص حد سے نہیں بڑھے گی. جیسے میں نے گزارش کی کہ جن ممالک میں جیسے میں نے بات کی تھی رشیا کی, اسٹیٹ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کو کنٹرول کرتی ہے, وہاں پہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی, ریویدری ہوتی نہیں ہے وہاں پہ, وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ان کو کوئی فیچر کریٹ کرنے کی. تو وہاں پہ جو اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے ایٹماسفیئر وہاں کی, اور وہاں پہ نوولٹی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ یہ ایک چیز ذہن میں رکھنا. یہ ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں پورٹر کے ڈائمنڈ ماڈل کے اندر چاروں فیکٹر, لیکن اکیلے نہیں, انڈیویجولی نہیں, بلکہ ہمیشہ انٹر سپورٹیو پوزیشن کے اندر کہ ایک فیکٹر دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. اور اسی طرح سے یہ ویشیس سرکل انڈسٹری کا چلتا ہے جو کسی ملک کو سبقت دیتا ہے کسی اور ملک کے اوپر پروڈکشن کے اندر. پھر جی ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیٹرمنٹس آف نیشنل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. Here we have a graphical form. In this, there we have change, and the government on that side we have factor conditions. Then we have company strategy structure جو چاروں فیکٹر ہیں. پھر ڈیمانڈ ہے, کنڈیشن ہے, اور ریلیٹڈ اینڈ سپورٹیو انڈسٹریز ہیں. یہاں پہ میں عرض کر دوں جی اس کا مقصد کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ تو وہی ہے ڈائمنڈ ماڈل جو ہے. اس میں دو چیزیں جو ہیں یہ سائڈ سے نیو انٹرڈس ہیں. 2 ایکسٹرنل فیکٹرز دیٹ انفلوئنس 4 ڈیٹرمنٹس. 2 ایسے فیکٹرز بتائے ہیں جی پورٹر نے. 4 ڈائمنڈ کے جو فیکٹرز ہیں ان کو اثر انداز ان پہ ہوتے ہیں. ایک چانس ہے اور دوسرا گورنمنٹ ہے. ان کو ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں جی کہ چانس اور گورنمنٹ کس طرح سے جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کی جو ہے, اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کا مختلف سے ریلیشن ہے. دیکھیں ایک ملک میں چاروں فیکٹر تو تھے, انڈومنٹ, اس کے بعد ڈیمانڈ, اس کے بعد اسٹرکچر, اور اس کے بعد مختلف جو اس کے ادر اس کے فیچرز ہیں وہ سارے موجود تھے. بٹ 2 فیکٹرز ایسے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں جو کسی بھی جگہ پہ آ کے بدل سکتے ہیں فوری طور پہ اس اسٹرکچر کو. ون از دا چانس, کسی ملک کو چانس ملا کسی مارکیٹ میں انٹر ہونے کا ایک دم سے, بالکل اسی طرح جیسے امریکہ کو چانس ملا کہ وہ انگلینڈ سے پہلے انٹر ہو جائے ایئر جیٹ کی مارکیٹ میں, اور دنیا میں اس کی مونوپلی بن گئی. اگر انگلینڈ کا جو کمرشل جیٹ تھا وہ جو 2 سال پہلے مارکیٹ میں آیا تھا وہ کچھ نقائص کی بنا پہ اس کو فیلیور نہ ملتی تو شاید اس وقت لیڈنگ ایکسپورٹر دنیا میں ایئر کرافٹ کا جو تھا وہ انگلینڈ ہوتا. لیکن امریکہ کو ایک چانس ملا جس کو اس نے کیش کرا لیا. اسی طرح جاپان جو ہے اس کو آٹو موبائل میں آنے کا ایک چانس ملا. چانس کس طرح سے ملا کہ امریکہ کے اندر لیبر بہت مہنگی ہو چکی تھی, اور امریکنز گاڑیاں جو تھیں ان کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی. Americans, they wanted to shift their market to some other country. وہ اپنی مارکیٹ کو کسی اور جگہ شفٹ کرنا چاہتے تھے. اور دوسری جگہ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جاپنیز نے جب بے تحاشا سستی گاڑیاں بنانی شروع کی
جو کہ امریکن کانٹیننٹل کارس کے مقابلے میں سستی تھیں، ہلکی تھیں ویٹ میں، اور کنزمپشن جن کی جو فیول کنزمپشن اس میں ایفیشینٹ تھیں. تو پھر امریکہ کی جو مارکیٹ تھی، لوکل مارکیٹ، وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہوئی. تو امریکنز نے یہ سوچا کہ یہ سب سے بہتر ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ کمپٹیشن میں آئیں تو لیٹس ہیو دا جوائنٹ وینچرس. تو بڑی بڑی جو کمپنیز تھیں ان کے آپس میں جوائنٹ وینچرز ہو گئے. انہوں مینوفیکچرنگ جو ہے وہ جاپان کے اندر شروع ہوگی بجائے امریکہ کے. بہت، یہ تو نہیں ساری، لیکن بہت ساری جو مینوفیکچرنگ ہے یعنی میجر پورشن جاپان کے اندر بننا شروع ہو گیا. اور پھر میڈ ان امریکہ کر کے وہ واپس آتی تھیں. اور یہ ڈسپیوٹ ہی رہا کہ یہ چیز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نام تو امریکن ہے اور ڈیزائن امریکن ہے، بنی ہوئی جاپان کی، اس کو میڈ ان امریکہ کہیں گے یا میڈ ان جاپان کہیں گے. اٹس اسٹل کوائٹ بگ ڈسپیوٹ جو ایک فلاسفیکل لیول کے اوپر، اس کا پریکٹیکل کوئی ایسا خاص وہ نہیں ہے امپلیکیشن، بٹ ایک جسٹ فار سیک آف آرگومنٹ ایک چیز جو ہے. یہ چانس جب ملا تو جاپان کی انڈسٹری جو تھی وہ بوسٹ اپ ہوا، بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوا. اسی طرح اگر ہم ویتنام کو دیکھتے ہیں، ہم چائنا کو دیکھتے ہیں، ہم اور ممالک کو دیکھتے ہیں جہاں پہ سافٹ ویئر انڈسٹری جو تھی یا اسمبلنگ انڈسٹری کمپیوٹرز کی جو تھی اس نے ترقی کی، تو ایک چانس تھا کہ ڈاٹ کامس جو تھیں وہ بہت اوپر چلے گئی امریکہ میں. کمپیوٹرز کی جو تھی کمپنی وہ بہت اوپر چلی گئی، اور اتنی زیادہ لٹریسی کمپیوٹر کی بڑھ گئی کہ کمپیوٹرز کے نمبر بڑھانے پڑے. اور نمبر بڑھانے کے لیے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کے لیے اس کی قیمت کو ایک خاص لیول پہ لانا پڑا. ادروائز جب تک بڑی ایک یا دو کمپنیز اس کو صرف امریکہ کے اندر بناتی نہیں تو کمپیوٹر اتنی مہنگی کموڈٹی تھی جو چند لوگوں کی ریچ میں تھی. اس کو عام کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی جو اسمبلی ہے، اس کی جو مختلف کمپوننٹس ہیں اس کو تقسیم کیا جائے. کچھ کو جاپان میں تقسیم کیا گیا، کچھ کو ویتنام میں تقسیم کیا گیا، کچھ کو سنگاپور میں تقسیم کیا گیا، کچھ کو اکارڈنگ ٹو دا لوکل فیسلٹیز اویلیبل، کچھ کو جو ہے وہ سری لنکا، کچھ کو کوریا میں، کچھ کو بنگلہ دیش میں. اسی طرح ٹیکسٹائل کے اندر بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی کسی بھی ملک کے اندر یا کسی بھی کنٹری کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے ایک چانس اس کو ملتا ہے، تو اس چانس کے لیے اگر وہ وقت کے اوپر سٹیپ لے لیتا ہے تو ہی از ان. سیکنڈ پھر ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹ کا رول کس طرح سے ہے. دیکھیں کچھ فیکٹر تو وہ ہیں جو آپ کو ایز انڈومنٹ آپ کو ملے کہ جی آپ کی اسٹرکچر ہے یا آپ کا جو مختلف نیچرل ریسورسز ہیں یا آپ کے مین میڈ ریسورسز ہیں یا آپ کے اور جو مختلف جیوگرافیکل کنڈیشنز ہیں. لیکن آپ کی جو اسٹیٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، دیٹ از اے ریمارکیبل سپورٹ دیٹ یو گیٹ. ایجوکیشن میں جب تک ہائی اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹیز، ہائی اسٹینڈرڈ کے ریسرچ کی انسٹیٹیوشن گورنمنٹ نہیں بنائے گی، مین پاور نہیں بنے گی. اس کے بعد ایک خاص انڈسٹری کو جب تک فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا، ٹیکس کی اس کو سہولت نہیں جائے گی، ان کو خاص قسم کی امپورٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان کو مختلف فیسیلیٹیشنز جو ہیں وہ نہیں دی جائیں گی، تو اس کو گرو کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں پروڈینشل ریگولیشنز کی. پروڈینشل ریگولیشن سے مراد ہے وہ قانون جو آپ کے مالیاتی اداروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ایک ملک میں اگر وہ قانون جو ہیں اچھے ہیں، نرم ہیں، اور آپ کے لیے آف کورس دے شوڈ بی سم، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک بنا ہوا ہے، ایک ضابطہ بنا ہوا ہے کہ پرسن ہو آر ناٹ ایبل ٹو پے بیک دے شوڈ بی آنسریبل. اور اس کے لیے وہ جو ہے مختلف جو ہیں اس کے پریکاشنس اور ریپریکاشنس بھی ہیں. لیکن ایز اے جنرل جہاں پہ مختلف سہولتیں اویلیبل ہیں، ایکسیس آف پیپل ٹو دا گورنمنٹ ریسورسز فار لونز اور ایکوٹی اور ادر تھنگس، جیسے ایس بی ہے امریکہ میں، پاکستان میں بڑے اچھے رولز ہیں. اسٹیٹ بینک نے بڑا جو ہیں بے تحاشا پالیسیز دی ہوئی ہیں جو شروع ہوتی ہیں لوکل مینوفیکچرنگ مشینری کی سبسیڈائز جو ہے لون سے لے کے اور ایکسپورٹ جو ہے کریڈٹ تک، اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی جب آپ ایون میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ جب آئی ایس او پاکستان میں آیا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا اٹس لاٹ آف کاسٹ وچ انڈسٹری کی ناٹ بیئر. تو انہوں نے کافی ساری اس میں اماؤنٹ جو تھی، بہت زیادہ اماؤنٹ
وہ گرانٹ کے طور پہ ان کو دے دی, امداد کے طور پہ دے دی کہ آپ یہ, اور آپ اس سرٹیفکیٹ کو اچیو ضرور کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیٹ آپ کو فیور کرتی ہے, گورنمنٹ آپ کو فیور کرتی ہے, تو پھر آپ ایک اسٹیپ آگے چلے جاتے ہیں. یہ سیم چیز جو مختلف ہے, یہ پھر اس صورت میں آ جاتی ہے کہ مختلف آپ کے اوپر جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں یا بیریئرز ہیں, یا آپ کے اوپر جو مختلف فائنینشیل کنٹرولز ہیں یا ریپیٹریشن کنٹرولز ہیں, لاز ہیں آپ کے مختلف جو اکنامکس کے مختلف رول ہیں کہ جی ڈیویلویشن کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, یا ریپیٹریشن کو کس طرح لاء کرنا ہے, یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پروٹیکشن کس طرح دینی ہے, یا سوورینٹی جو ہے اسٹیٹ کی وہ کس طرح پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کو. یہ ساری چیزیں ایک میجر پورشن ہے آپ کی ان 4 جو ڈائمنڈ کے حصے ہیں پورٹر کی تھیوری کے. اس کے علاوہ یہ 2 جو ایکسٹرنل فیکٹر ہیں یہ بڑے میجر فیکٹر ہیں, یعنی جو ایک چانس ملنا آپ کو کسی مارکیٹ کے اندر, اور گورنمنٹ کا فیوریبل ہونا ان سرٹن کیسز. لیٹس سی نیکسٹ واٹ وی ہیو. ہیئر وی ہیو دا فیکٹر انڈومنٹس ٹیکن فرام دی ٹیکسچر. آئل اینڈ بیسک فیکٹرز کیا ہیں جی؟ نیچرل ریسورسز ہیں, کلائمیٹ ہے, لوکیشن ہے, ڈیموگرافکس ہیں. یعنی آپ کے پاس مختلف جو نیچرل ریسورسز اویلیبل ہیں جس میں آپ کے جنگلات ہیں, پانی ہے, آپ کے موسم ہے, آپ کی جغرافیکل کنڈیشنز ہیں, آپ کی مختلف جو معدنیات ہیں, جیولوجیکل ریسورسز ہیں, آپ کی مختلف جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں. پھر آپ کی کلائمیٹ ہے, اٹ ڈز سوٹ یو اور ناٹ, لائک جیسے آپ کی ایک میں نے عرض کیا تھا سائبیریا میں اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بی دیئر بیکاز دیر از اے لاٹ آف, یا گرین لینڈ میں اتنی وہاں پہ سردی سارا سال رہتی ہے کہ اگر کوئی پاکستان سے یا مڈل ایسٹ سے, ایسے ممالک سے جو جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے کوئی جائے تو مشکل ہے وہاں پہ سروائیو کرنا. بعین ہی اگر ہم ان ممالک کی بات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ گرم اور خشک ہیں, ریگستان ہیں, وہاں پہ مشکل ہے سروائیو کرنا. تو یو نیڈ ماڈریٹلی ایک ماڈریٹ سا ٹیمپریچر آپ کو چاہیے جہاں پہ, یا موسمی کنڈیشنز چاہیے جہاں پہ آپ ایٹ لیسٹ ود سم ہیلپ آپ سروائیو کر سکیں. دین یو ہیو دی لوکیشن, سوٹس یو اور ناٹ. اگر آپ پاکستان کی بات کریں, بندرگاہیں آپ کو کس طرح سے ہیں, آپ کے ساتھ جو ہے روڈ کنیکشن کس طرح سے دنیا کا ہے, آپ کے ساتھ ایئر راؤٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں, آپ کے ساتھ لاجسٹکس کے جو معاملات ہیں دنیا کے مختلف وہ کس طرح سے ہیں, آپ کے مختلف ممالک سے جو سرحدیں ملتی ہیں ان سے آپ کو کیا ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ میں مختلف چیزوں کی ٹو اینڈ فرو موومنٹ میں آپ کو کس لوکیشن کی بڑی اہمیت ہے. بعض ممالک ایسے جن کے پاس کوئی پورٹ نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی سڑک بھی نہیں جاتی, دیر از نو وے کہ کوئی کسی رستے سے ان کے اندر سے انٹر ہو سکے, دے ہیو اسٹرینج لوکیشن. تو وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے ان ممالک کی نسبت جن کی لوکیشن لوکریٹو ہے بحیثیت رسائل اور جو رسد کے جو نقل و حمل کے جو وسائل ہیں ان کے لحاظ سے. یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے. دین وی ہیو ڈیموگرافکس جس کے اندر آپ کے مختلف آ جاتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں, ان کے طبقات آ جاتے ہیں, بیسڈ آن سیکس, بیسڈ آن جینڈر, بیسڈ آن دی یور انکم, بیسڈ آن ایج, بیسڈ آن ایجوکیشن, اینڈ بیسڈ آن اسپیشلی دی سوشل کلاسز. اس میں سائیکوگرافکس ہیں, پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں, اسپورٹس مین ہیں کوئی لوگ, کچھ لیئر پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. یہ مختلف جو فیکٹرز ہیں سارے کے سارے یہ انڈومنٹس میں آ جاتے ہیں, فیکٹر انڈومنٹس میں. سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے یہ پھر ایڈوانس فیکٹرز ہیں. جب ہم نے بات کی تھی کہ جی جناب ٹھیک ہے 4 ہمارے پاس جو ہیں وہ انڈومنٹس موجود ہیں جو ہم نے ڈائمنڈ کے ماڈل میں اسٹڈی کی, لیکن یہ ایک ٹریڈیشنل 4 سورسز ہیں جو ہمارے پاس نیچرل سورسز کی صورت میں یا دوسری صورتوں میں ہمارے پاس موجود ہیں. بٹ ود دی چینجنگ ورلڈ, ود دی نیو انوویشنز, ود دی نیو ٹریڈیشنز, ود دی نیو نیڈ, ہم جب بات کرتے ہیں WTO کی تو ہم کہتے ہیں دنیا میں گلوبلائزیشن صرف 2 وجوہات سے ہوئی. نمبر 1 کہ جو بیریئرز تھے ان کو ہٹایا گیا, اور نمبر 2 ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور گلوبلائزیشن کا عمل جو ہے یہ عمل پذیر ہوا. یہاں پہ بات کچھ اسی طرح سے ہے. ایڈوانس فیکٹرز جو چاہیے آپ کو وہ کیا چاہیے؟ کمیونیکیشنز. نمبر 1 کمیونیکیشن سے مراد آپ کے ٹیلی کمیونیکیشنز بھی ہے, جو
انٹرنیٹ پہ یو آر جسٹ اے کلک اوے. ایک دنیا میں کسی جگہ پہ بھی یو کین ٹاک ٹو دا پیپل, یو کین ایکسچینج دا نالج, یو کین have any information, you can have online trading, you can look at the resources, you can have the comparative statements, you can get the knowledge, you can get the education online. پھر کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں جو آپ کے آمد و رفت کے ذرائع ہیں, جہازوں نے فاصلے اتنے سمیٹ دیے, سیٹلائٹس نے جو آپ کی کمیونیکیشن اس کو اتنا آسان کر دیا کہ وہی جو لندن سے نیو یارک کا جو فاصلہ تھا جو 8 گھنٹے لگتے تھے وہ 3 گھنٹے کے اندر یا 2.5 گھنٹے کے اندر جو طے ہونا شروع ہو گیا. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مائلز کے فاصلے جو ہیں وہ سمٹتے جو ہیں وہ بالکل نقطوں میں آ گئے. یہ ایسے ہوا کہ رفتار جو ہے بہت کمیونیکیشنز کی بڑھ گئی. دنیا میں حمل و نقل کے جو وسائل تھے ان میں آپ دیکھیں کاروان سے لوگ شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد کنٹینرائز شپ سے لے کے ہر قسم کے ریفریجریٹڈ ایئر کرافٹ, ایوری تھنگ از دیئر. آپ کے سارے مسائل جو ہیں اس سے حل ہوئے. پھر ہمارے پاس ریسرچ ہے, R&D. ہم بات جب کرتے ہیں ایک امریکن جہاز کی تو ہم کہتے ہیں صرف ایک ماڈل کے اوپر $5 بلین یعنی $5 ارب خرچ کر دی گئے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سہولتیں دنیا میں اتنی میسر آ گئیں کہ روز آپ کو نئے نئے پیٹنٹس ملتے ہیں, روز آپ کو نئی نئی انوویشنز ملتی ہیں, روز نئی نئی ایجادات ملتی ہیں. دنیا میں بے شمار انسٹیٹیوشنز ہیں, بے شمار ایسے ادارے ہیں, بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مختلف سطح پہ آپ کے ریسرچ کر رہے ہیں. انسان کی فلاح کے لیے دوائیاں بن رہی ہیں, مختلف جو ہیں میتھڈز جو ہیں لائف کی ایکسپیکٹنسی کو بڑھانے کے اس پہ غور ہو رہا ہے. سائٹو اور فائٹو سینیٹری ٹولز جو ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ریسرچ کا کام دنیا میں رک نہیں رہا, چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت انسان کو دی ہے, انسان اس کوشش کر رہا ہے کہ اس کو بیسٹ وے میں جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کرے. پھر ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ٹیکنالوجی نے جتنی ترقی کی وہ بہت زیادہ ہے. دنیا میں اگر ہم سمٹے ہماری جغرافیہ سے سطح تو وہی نہیں, لیکن ہماری جو بین الاقوامی فاصلے تھے وہ کم ہوئے اور لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوئے. شفٹ آف مارکیٹ جو تھی یا شفٹ آف ٹیکنالوجی تھی یا مینوفیکچرنگ جو کلوز ہوئی, اور یہ کہ ہم دنیا کے گلوبل چینلز ایک دوسرے کو دکھانا شروع ہو گئے اور دنیا سمٹ کے جو ایک چھوٹے سے موبائل فون میں آ گئی. یہ سارا جو ثمرات ہیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں جن سے ایجوکیشن کی ترویج ہوئی, انسان کی فیسلٹیز بڑھی, انسان جو ہے اس نے ترقی کی, اور یہ ملکوں نے ترقی کی اس میں جہاں پہ ہم ان انڈاؤمنٹس کا ذکر کرتے ہیں جو ٹریڈیشنل ہیں. تو ان انڈاؤمنٹس کا بھی بڑا دخل ہے جو کہ جن کو ہم ایڈوانس انڈاؤمنٹس کا نام دیتے ہیں. اور ان فیکٹری انڈاؤمنٹس میں پھر عرض کر دوں کہ کمیونیکیشن, اسکل لیبر, جیسے جاپان کی بات ہم کرتے ہیں کہ وہاں پہ صرف ان کے پاس اسکل لیبر تھے جس نے دنیا میں ایک انڈسٹریل ریولوشن کا جو سبب بنے. اور پھر ریسرچ ہے اور ٹیکنالوجی ہے. اسٹوڈنٹس, ہمارا جو بیسک مقصد تھا وہ آپ کو مختلف تھیوریز جو تھیں وہ پڑھانا تھا. اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہماری جو آخری تھیوری تھی اس میں پورٹر کا جو ماڈل ہے, ڈائمنڈ ماڈل, یہ تھا. اس کو ہم تھوڑا سا اس کا ہم نیکسٹ لیکچر میں تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں گے, اینڈ دین وی ول موو ٹو دا نیو چیپٹر اور نیو ٹاپک وچ از دا فری ٹریڈ, اور اس کو پھر ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے. امید ہے کہ آپ کے لیے جو آج کا لیکچر ہے یہ کچھ منفعت کا باعث بنا ہوگا, اور میں اس قابل وہ ہوں گا کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے اس میں کچھ اضافہ کر سکا ہوں. اس سلسلے میں آپ کی کوئی وضاحت, کوئی گزارش, کوئی میرے لائک کوئی کسی قسم کی کوئی میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ کوئی ایکسپلینیشن آپ کو چاہیے ہو, کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو, تو بلا تعامل بلا تکلف مجھے لکھیے گا ای میل کے ذریعے. ہم فوری طور پہ اس کو ہو سکے گا تو فوری طور پہ آپ کو اس کا جواب دیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو سیٹسفائی کیا جائے ریگارڈنگ دوز کوائریز. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنا خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھ سکیں. میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.